السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اسلم بھائی ادھر تھے، کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں اور آپ چپکے سے رسالہ پڑھ رہے ہیں۔ فدا کی بات سن کر اسلم نے اپنی بہن کو گھورا اور غصے سے پوچھا، کیا آفتان پڑی ہے؟ کیوں آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے؟ بھائی آج میں اور میری سہیلی کرن ندی پر جا رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں کیونکہ ہمیں اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ لیکن ندی پر کیا کرنے جا رہی ہو؟ ابا جی نے روکا تھا باہر جانے سے، تو پھر کیوں جا رہی ہو؟ بھائی ہم کو جو ندی کے کنارے پر جو برگد کا درخت ہے نا، وہاں شاخ کے ساتھ جھولا باندھا تھا، وہیں جھولنے جا رہی ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ آئیں نا پلیز، ہمیں اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ ارے پاگل لڑکی، تمہیں کس نے کہا تھا برگد کے درخت پر جھولا باندھنے کے لیے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے پرانے درختوں پر جنات کا سایہ ہوتا ہے۔ اسلم بھائی آپ بنا پڑھے لکھے بھی ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ بس لوگوں کی اپنی اکھڑی ہوئی باتیں کرتے ہیں۔ ندا تم کیوں پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ ارے جنات کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اچھا بھائی اب چھوڑیں نا اور چلیں، کیونکہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، بیچاری کرن میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اچھا خیر تم چلو، دونوں کسی مصیبت میں نہ ڈالنا ہمیں، اسلم نے ہتھیار ڈال کر کہا۔ خوشحال پور گاؤں اپنے مثال آپ تھا، سرسب کھیت گاؤں کو اور بھی خوبصورتی بخشتے تھے۔ پورے گاؤں میں صرف ایک ماڈل اسکول تھا جس میں گاؤں کے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ گاؤں میں تقریباً 300 بھرتے جو کہ مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ گاؤں سے باہر ایک ندی تھی جس کے کنارے کنارے درختوں کی لائن لگی ہوتی تھی۔ کافی دیر زیادہ تر لوگ وہاں کھیتی باڑی کرتے تھے، اس لیے صبح سویرے اپنی اپنے گھروں سے کھیتوں میں کام کے لیے نکل جاتے تھے۔ کچھ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے شہر نکل جاتے تھے، اس لیے دعاؤں میں اکا دکا لڑکے بچ جاتے تھے، اس لیے لڑکیاں بھی بغیر کسی رکاوٹ کے ایک دوسرے کے گھر آ جا سکتی تھیں۔ گاؤں میں امن اور خوشحالی کا بسیرا تھا۔ اسی گاؤں میں اسلم کا خاندان بھی رہتا تھا۔ اسلم شہر میں سرکاری نوکری کرتا تھا، ان دونوں چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ 30 مرتبہ اس کی شادی کر دی جائے، اس کے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ رہے تھے، اور آج اسلم اپنی بہن ندا اور اس کے دوست کے کرن کے ساتھ ندی پر آیا ہوا تھا۔ اصل ندی کے کنارے پتھر پہ بیٹھا اپنا پسندیدہ رسالہ وہ پڑھ رہا تھا اور لڑکیاں جھولا جھول رہی تھیں۔ اسلم کی نگاہ بار بار اٹھ کر اس کرم کے سراپے پہ پڑ رہی تھی کہ کرن بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ گول مٹول سفید چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، پتلا سا اور سیدھی سی ناک، کمر تک بال، اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیا تھا۔ اسلم بچپن ہی سے کرن کو پسند کرتا تھا اور کرن بھی اس سے واقف نہیں تھی، لیکن وہ جان بوجھ کر انجان بنی رہتی تھی۔ اسلم بس موقع کی تلاش میں تھا، تب وہ اسے اکیلی ملے اور وہ اپنے حال دل بیان کر دے۔ اسلم سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اسے کڑک کی زوردار آواز سنائی دی، اور ساتھ ہی ساتھ کرن کی دھوپ میں ڈوبی ہوئی فلک شکار ٹھیک سنائی دی۔ تو اسلم نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا، اس کا دل دہل گیا۔ دراصل بات یہ تھی کہ جس شاخ پر کرت اور ندا نے جھولا باندھا تھا وہ شاخ ٹوٹ گئی تھی اور وہ زمین پر گری پڑی تھی۔ اسلم بھاگ کر گیا، کرن کو اٹھا کر سیدھا سیدھا اس کے پاؤں کو دبانے لگا جہاں اسے چوٹ لگی تھی۔ ابھی اسی عمل میں مصروف تھا کہ اسلم پر پانی کے کچھ قطرے گرے تو اسلم نے اسے غور سے دیکھا تو وہ خون تھا۔ اسلم حیران پریشان خون کو خوف سے دیکھنے لگا، پھر وہ اچانک اسے بلی سے مشابہ ایک طرف تو بکھراہٹ بنائے گئی، وہ دونوں لڑکیاں ڈر گئیں۔ اسلم نے اوپر دیکھا تو اسے برگد کے جھنڈ میں 2 چمکتی ہوئی انگارہ آنکھیں نظر آئیں۔ اس نے غور سے دیکھا تو اسلم نے دیکھا خون اسی بلی کے منہ سے آ رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ابھی کسی کا خون پی کر آئی ہو۔ اسلم نے جلدی سے لڑکیوں کو ساتھ لیا اور گھر کی جانب چل پڑے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے اور کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ اسلم نے کرن کو تسلی دی اور اس کے پاؤں پر پٹی باندھی اور سمجھایا، گھر جا کر بتانا نہیں ورنہ خالہ ڈانٹیں گی۔ وہ کرن کو چھوڑ کر گھر چلا گیا
اسلم نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ رات کے تقریباً 12 بجے تھے۔ ہر طرف خوف کا عالم تھا۔ خوفناک سناٹے کے ساتھ ساتھ پورے گاؤں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اتنے میں ندی کے کنارے موجود برگد کا درخت، جو کہ بہت پرانا اور گھنا تھا، اس سے ایک سایہ نکلا جس کا قد تقریباً 60 فٹ کے قریب تھا۔ چاند کی 4ویں تاریخ میں، لیکن آج آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے خوب اندھیرا تھا۔ اچانک چاند بادلوں کو اوپر سے نکلا اور پورے گاؤں میں روشنی میں سما گیا۔ چاندنی روشنی میں جب اس خوفناک سائے پر پڑی تو اس نے خوشی سے چیخ ماری، جیسے ندی پر موجود دیگر تختوں کے اوپر بیٹھے پرندے سہم گئے ہوں۔ پھر وہ سایہ چلتا ہوا گاؤں پہنچ گیا۔ اچانک گلی میں اس سے کتے ملے اور کتے پر زور زور سے بھونکنے لگے، تو اس سائے نے اچانک اپنے ہاتھ بڑھائے اور کتے کو پکڑ لیا۔ اس نے کتے کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کام سے فارغ ہو کے وہ سایہ کرن کی طرف جانے لگا۔ کرن کے گھر کے سامنے اوپر کو اترا اور گھر کے صحن میں کود گیا۔ وہ سایہ ایک عورت کا تھا جس کے لمبے سانپوں جیسے بال کمر تک آ رہے تھے۔ اس کے سامنے والے دونوں دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ آنکھوں کی جگہ بس 2 گڑھے تھے جس سے بہت ساری چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اس کو دیکھ کر کسی کمزور انسان کا دل یقیناً بند ہو سکتا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور کرن کی چرپائی کی طرف وہ بڑھی۔ اچانک کرن کو اپنے سینے پر دباؤ محسوس ہوا تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ ایک گڑیا شکل عورت اس کے سینے پر چڑھی ہوئی ہے۔ اس کے انگارہ آنکھیں تھیں۔ اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ گھر والے اس کی چیخ سن کر بھاگے اس کے پاس آئے، لیکن جب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کرن کی ماں بھاگی ہوئی اسلم کے گھر آئی اور سارا ماجرا اسلم کو سنایا۔ اسلم جلدی سے ان کے گھر آیا اور اس نے پانی کو کرن کے منہ پر چھینٹے مارے، جیسے اس نے ہوش آ گیا۔ اسلم نے اس کے گھر والوں کو سمجھایا اور اب کہا اسے کہ اب آرام کرنے دیا جائے اور اس سے سارا معاملہ پوچھیں گے۔ سارے گھر والے اپنے اپنے بستروں پہ چلے گئے، لیکن کرن کی ماں ساری رات کرن کے سرہانے بیٹھی رہی۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسلم کرن کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے گھر کے سامنے پہنچا، وہاں رش لگا ہوا تھا اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اسلم جلدی سے گھر میں داخل ہوا تو اس نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کرن کو رسیوں سے باندھا گیا ہے اور خون خوار آواز نکالتے ہوئے وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسلم جلدی سے کرن کی ماں کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ خالہ تو اس کی ماں تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا میری بچی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے جس پر اس جنات کا سایہ ہو گیا۔ یہ سن کر اسلم ہل گیا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، لیکن اب ہو کیا سکتا تھا۔ اسلم نے کرن کو دیکھا تو اس کو دھچکا لگا کہ کرن کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ بلی کے مشابہ آوازیں نکال رہی تھی۔ اسلم سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اسے خیال آیا کہ کسی اللہ والے بزرگ سے مدد لینی چاہیے۔ اسے کسی نے بتایا کہ دوسرے گاؤں میں ایک بہت پہنچے بزرگ ہیں جو فی سبیل اللہ کا کام کرتے ہیں۔ اسلم اور کرن کا بھائی دونوں جلدی سے دوسرے گاؤں کی جانب روانہ ہو گئے۔ جو دوسرے گاؤں میں پہنچے، ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ انہوں نے مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی اور بزرگ سے ملے۔ اسلم نے پہلے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بزرگ نے انہیں اپنے کمرے میں لے آئے۔ بزرگ نے انہیں چٹائی پہ بٹھایا اور خود جائے نماز پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر تک انہیں آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے رہے اور جیسے ہی انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا یہ سب کیا دھرا اس جن زادی کا ہے جو اس درخت پر قبضہ ہے۔ ان لڑکیوں نے اس کے آرام میں خلل ڈالا ہے اور ان کی دشمن ہو گئی ہے۔ ایک لڑکی کو شکار بنائی گئی ہے، لیکن دوسری لڑکی کے گلے میں طوق تھا اس لیے وہ بچ گئی۔ جلدی سے وہاں جانا چاہیے تاکہ میں اپنا کام کر سکوں۔ وہ دونوں بزرگ کو لے کر گھر پہنچے اور بزرگ نے لڑکی کو کمرے میں بند کر دیا۔ گھر والوں سے کہہ دیا جب تک میں نہ کہوں دروازہ مت کھولنا اور خود بھی کمرے میں رہیں
کمرے میں پہنچ کر انہوں نے قرآنی آیت پڑھتے پڑھتے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کی چھوٹی انگلیاں پکڑ لیں اور قرآنی آیت پڑھنے لگے۔ چند منٹ گزرے تھے کہ لڑکی چیخنے چلانے لگی، لیکن بزرگ نے اس کی انگلی کو نہیں چھوڑا۔ وہ زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، جس برگد کے درخت پر ان دونوں نے جھولا ڈالا تھا، میں اس میں آرام کر رہی تھی، وہ میرا گھر ہے۔ یہ جھولا جھولنے کی وجہ سے وہ شاخ ٹوٹ گئی اور ٹوٹی ہوئی شاخ میرے منہ پر لگ گئی، جس کی وجہ سے میرا منہ زخمی ہو گیا۔ بزرگ نے کہا، یہ تو بچیاں ہیں، انہیں معلوم نہیں تھا۔ اگر تم وعدہ کرتی ہو کہ تم کبھی تنگ نہیں کرو گی تو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر بزرگ نے ان سے وعدہ لے کر اس کی انگلی چھوڑ دی تو کرن کے ناک اور آنکھ سے کالا کالا دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوفناک عورت کو دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ کرن بے ہوش ہو گئی۔ بزرگ نے کہا کہ اب اسے کچھ نہیں ہوگا، آئندہ برگد کے درخت کے قریب نہ جانے دیا جائے۔ پھر بزرگ نے ایک تعویذ دیا، کرن کے گلے میں ڈال دیا گیا اور یہ تعویذ گلے سے اترنا نہیں چاہیے۔ تھوڑی دنوں میں کرن تندرست ہو گئی اور پھر اس کی اسلم کے ساتھ شادی ہو گئی اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔